اچھا چلیں ایک اور پڑھ دیتا ہوں جو الہی تیری چوکھٹ، وہ بھی تھوڑی بہت مجھے یاد ہے انشاءاللہ. اب پہلی دفعہ آیا ہوں، انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آؤں گا نا تو پکی کوئی نعت یاد کر کے آؤں گا اور انشاءاللہ سب کو سناؤں گا. یہ تو بس بابا کی جو سنی ہے بس اس لیے میں سنا رہا ہوں، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ ایک محبت ہے، اسی لیے آج میں یہاں بیٹھا ہوں. ورنہ میں بھی اگر وہ گانا گاتے ہوتے تو میں بھی کہیں اسٹیج پر ہی گا رہا ہوتا، یہاں پر تو نہیں آ کر بیٹھا ہوتا. کیونکہ ہر بچہ جو ہے، خاص طور پہ ہر لڑکا اپنے ابو کو اسی طرح آئیڈل سمجھتا ہے کہ اور انہی کے فٹ سٹیپس فالو کرتے ہیں. آج میرا بیٹا بھی جنید جب کبھی اس کو چینک آ جائے نا، ایسے چینک مارتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے، کیونکہ شاید اس نے مجھے سنا ہوگا، کیونکہ میں نے تو نہیں اس کو سکھایا. تو بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں. تو ان کی ایک اور بھی ایک نعت ہے الہی تیری چوکھٹ. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فاک رہوں، ایک ذو ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر، سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھا کر، لٹا کر ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ جس جھنجال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سے آہی سے، سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب ذبح حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا. سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. www.darsequran.com